میں آپ سب کو خوش آمدید ایک دفعہ پھر کرتا ہوں جی. اور ہر سال کی طرح اکنامک سروے مالی سال 2022 2023 آج آپ کو پیش کریں گے. اس کی ہم نے ایک نئی کام بھی کیا اس سال کہ ہائی لائٹس کے لیے ایک چھوٹی بک، اس کی سمری سمجھیں، وہ تیار کی ہے. اور آپ کی سہولت کے لیے ایک یو ایس پی ڈرائیو بھی ہوگی، وہ آپ کو ایک کارڈ کی شکل میں ملے گی. تو میرا خیال ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ ہماری یہ بریفنگ جب ختم ہوگی تو انشاءاللہ سب کو یہ کاپیز پیش کریں گے، دونوں سیٹ بھی اور یو ایس پی ڈرائیو بھی. آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 کا جو ہم نے ذمہ داری سنبھالی تھی تو ہماری اس وقت تھیم تھی 3 ایز. اس وقت اکانومی ٹیٹس کا شکار تھی، بڑے محفوظ حالات تھے، انرجی 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اور ملک میں دہشت گردی تھی. اور وہ 3 ایز کے کانسیپٹ پہ ہم نے اپنا سفر شروع کیا. اور پاکستان میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری ڈکلیئرڈ تھا الیکشن سے پہلے 2013 کے، اور کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کون سی پارٹی الیکشن جیت کر آئے گی اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری دیں گے. تو وہ 3 ایز جو ہے اس وقت جو حکومت پچھلے سال سے جو اپنے آپ ذمہ داری نبھا رہی ہے، تو اس کو ہم نے اس سال آپ کہہ لیں کہ یہ ای پاکستان یا 5 ایز کا نام آپ دے سکتے ہیں. اس کو ہم جو ایریاز کور کر رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو 20 طرح اس لیے یاد کرایا کہ اس وقت جو سبجیکٹس تھے وہ اکانومی، انرجی اینڈ ایکسٹریمزم تھا. اور اب جو ہے وہ ایکسپورٹس، ایکوٹی، امپاورمنٹ، انوائرمنٹ اینڈ انرجی، میں یہ کہہ دیا ای پاکستان یا 5 ایز. تو بیسیکلی یہ ہمارے 5 ہمارے ڈرائیونگ ایریاز ہیں. اور اس کے حوالے سے ہم نے یہ جو اپنا روڈ میپ اگلے سال کا بنایا ہے. اس سال میں ظاہر ہے کہ بیرونی اور ملکی جو عوامل کے حوالے سے ایک بڑا مشکل ترین سال تھا، بڑا چیلنجنگ سال تھا. اور حکومت نے مجموعی معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے یا ہینڈل کرنے کے لیے کم از کم اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. آپ جو اکنامک سروے آپ کو جو پیش کر رہے ہیں، اس کی جو اشاعت ہر سال وزارت خزانہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس میں میکرو اکنامک انڈیکیٹرز موجود ہیں، ترقیاتی پالیسیوں کی ساری تفصیل ہے، حکمت عملیوں کے ساتھ ساتھ معیشت کی شعبہ جاتی کامیابی یعنی سیکٹورل جو پرفارمنس ہے اس کا ذکر ہے. اور سوشو اکنامک ڈیولپمنٹس کے بارے میں تفصیلات آپ کو اس اپنا اکنامک سروے میں ملیں گی. ہم نے جو ایریاز کور کیے ہیں اس میں زراعت بھی ہے، اس میں مینوفیکچرنگ بھی ہے، اس میں توانائی بھی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی ہے. یہ ایک جو شعبہ ہے اس کا چونکہ فیوچر کافی زیادہ اس میں ترقی کی گنجائش ہے اور انشاءاللہ موقع ہے، تو وہ اس کو ایڈ کیا گیا ہے ایز اے اسٹینڈ الون. کیپٹل مارکیٹ ہے کیونکہ وہ ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. اس میں ہیلتھ ہے، اس میں ایجوکیشن ہے، ٹرانسپورٹ ہے اور مواصلات، کمیونیکیشن، یہ سب چیزوں کو یہ احاطہ کرتا ہے. اس میں بیسیکلی 17 چیپٹرز ہیں اور یہ 17 چیپٹرز جو انیشل جو ہم نے اس کی جو پریزنٹیشن کی ہے اس کے بعد چیپٹر وائز آپ کو اس اکنامک سروے میں یہ چیپٹر وائز بھی تفصیل آپ کو مل جائے گی. ہم بیسیکلی میں عرض کروں گا کہ جو میکرو اکنامک جو استحکام کی بحالی کے لیے اور جو ایک ہم نے ایک پلان بنایا ہے وہ اس کے انڈیکیٹرز آپ کو اس میں ملیں گے. ظاہر ہے کہ کچھ ایسی ہم فزیکل اینڈ کوئی جو ہے ریفارم کے حوالے سے فزیکل میئرز اینڈ سب اسٹرکچرل ریفارمز اور کچھ دوسری چیزیں وہ آپ کو کل انشاءاللہ نمبرز کے ساتھ بجٹ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہمارا آبجیکٹو کیا ہے. آبجیکٹو اوبیسلی ہمارا یہ ہے کہ ہم میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کو ریسٹور کریں، کیونکہ اس وقت جو ہمارے حالات پچھلے چند سالوں سے گزرے ہیں وہ اگر کوئی کہے کہ ایک سینٹنس میں بتا دیں کہ اس کا خلاصہ کیا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت جو دنیا کی 24ویں بڑی معیشت 2017 میں بن چکی تھی وہ انفارچونیٹلی وہ 2022 میں 47ویں معیشت بنی ہے. تو دیٹ اسپیکس آل
کہ جی کہاں ہم پہنچے ہیں، اب ہم نے واپس اس کو واپس اسی طرف جانا ہے، ملک کو لے کے ترقی کا جو راستہ ہے اس کی سپیڈ بھی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس ملک میں جو ہے برکت ہو اور صحیح ایفرٹ ہو، تو ہم اس کو واپس ادھر لے کے جانا چاہتے ہیں کہ جو جہاں 2017 میں یہ ملک پہنچ چکا تھا، اور پہنچنے کے بعد جو اس میں پریڈکشن تھی کہ جی چند سالوں میں پرائس واٹر کوپرز، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان دنیا کی G20 جو پریمیئر اکنامک گلوبل کلب ہے اس کا ممبر ہوگا۔ تو وہ جو ایک ہم نے لاسٹ اپرچونٹی ہو چکی ہے، وہ ہمیں دوبارہ یعنی واپس راستہ اسی طرف پاکستان کا مقدر ہونا چاہیے، اور سب کو مل کے اس کی طرف کوشش کرنی چاہیے۔ تو حکومت کی اسی لیے جو فوکس ہے، جو ویژن ہے کہ ہم میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کو ساتھ ساتھ ہم انکلوسیو اینڈ ریزیلینٹ گروتھ ٹریجیکٹری پر چلے، اور وہ انکلوسیو اس لیے کہ یہ میل ڈسٹریبیوشن نہ ہو ریسورسز کی، ویلتھ کی، اور یہ بڑا اور سسٹینیبل ہو، کہ یہ نہیں کہ جیسے اب جو کچھ ہوا تھا وہ خود اللہ معاف کرے کہ 24ویں معیشت سے ہم گر کے 47 سے بہت زیادہ محرکات ہے، وہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، اینالائز ہو سکتی ہے، ہو بھی چکی ہے۔ تو یہ ہماری جو ہے وہ بیسیکلی اگر ہم یہ کریں گے، آپ کے انویسٹر کا بھی کانفیڈنس بلڈ ہوگا، آپ کے جو مارکیٹس ہیں، جو نروسنس ہے، جو پرسیپشنز ہے پاکستان کی، وہ بھی ٹھیک ہوں گی۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ اسٹاک مارکیٹ کو آپ ایک آئسولیٹڈ آئٹم اگر دیکھیں تو وہ جو ڈی میوچلائزیشن نہیں ہو رہی تھی کئی سالوں سے، تو 2013 میں جب ہماری حکومت آئی، ہم نے بڑی زبردستی اس کو یعنی اپنے ذمہ داری نبھائی، اور اس کے نتیجے میں جو لاہور کراچی اسٹاک چینجز جو مرج ہو کے پاکستان اسٹاک چینج بنی، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس نے بھی اپنا سفر ترقی کا طے کیا۔ 19,000 پوائنٹ پہ تقریباً مارکیٹ تھی جس دن ہم نے 2013 میں الیکشن جیتا تھا، جس دن اوتھ لی تھی میاں نواز شریف نے 5 جون 2013 کو، اس وقت قریب 21,000 میں پہنچ چکی تھی، اور ہم اس کو قریباً 50,000 کراس اپنے ٹرنور میں کیا 2017 تک، اور $100 بلین، یہ کوئی چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہے۔ اس کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن واز $100 بلین کراس کر چکی تھی 2016-17 کے سال میں، جو کہ آپ کا میچ کرتا ہے۔ اس وقت $70 بلین آپ کے ایکسٹرنل ڈیٹس تھے، اور $100 بلین آپ کی اسٹاک مارکیٹ تھی۔ یہ تھا پاکستان اس وقت کا کہ کدھر پاکستان جا رہا تھا۔ تو ہماری بیسیکلی ایز پاکستانی، ایز پارٹ آف دی گورنمنٹ، یہ ہماری سب کی ڈیوٹی ہے، اور ہم اسی پہ، ہمارے الائز بھی، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اپنے اسی راستے پہ واپس جلدی سے جلدی چلا جائے۔ میں آپ کی گزارش، آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا تھوڑے سے چند ڈیٹا کے ساتھ، کہ اس حکومت نے جو 2022 میں ذمہ داری سنبھالی، میں نے آپ کو پتا ہے کہ چند مہینے بعد میں نے سپٹمبر کے اینڈ میں سنبھالی، لیکن اس حکومت نے لاسٹ ایئر جب ذمہ داری سنبھالی تو پاکستان کدھر کھڑا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس کا ریمائنڈر یا اس کی نشاندہی کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت شدید قسم کے چیلنجز آ چکے تھے، اس میں جو فسکل سپیس تھی وہ شرنک ہو چکی تھی، مہنگائی کا پریشر چل رہا تھا، وہ اپورڈ تھا، اور جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی ابھی نمبرز بھی دیکھ لیں گے، وہ آسمانوں کی طرف رواں دواں تھا، اور ہماری جو فائنینسنگ نیڈز تھیں وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ کا ڈیٹ سٹاک بڑھے گا، آپ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا، پالیسی ریٹ بڑھے گا، تو آپ کی فائنینسنگ نیڈ بھی اسی طرح بڑھیں گی، اور یہ وہ ایک اسٹیٹ آف افیئرس تھی جس وقت اس حکومت نے ذمہ داری سنبھالی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کچھ مہینے اور نہ سنبھالتی تو اللہ نہ کرے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہو۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لاسٹ تھرڈ کوارٹر بفور دس گورنمنٹ کیم ان، پلیز وہ یاد رکھے کہ $6,400 بلین کا ریڈکشن ہوئی تھی آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو میں ایک کوارٹر میں۔ ہم 5 کوارٹر گزر چکے ہیں، اگر اس سپیڈ سے ہو تو پھر کیا حالت ہوتی۔ تو وہ میں اس لیے آپ کو ریمائنڈ کر رہا ہوں کہ وہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اوبیسلی ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا ہے۔ آپ بھی سن رہے ہیں پچھلے 1 سال سے اندرونی جو ہے لوگ وہ بھی اور ایکسٹرنل بھی، ایک ہی بات ہو رہی تھی 2 مہینے پہلے تک، باجی پاکستان نے ڈیفالٹ کرنا ہے، اور دوسرا یہ فرام پیمنٹ آ رہی ہے نہیں پے کر سکیں گے، یہ مئی اور جون کے 3.7 بلین ایکسٹرنل پیمنٹ سے کیسے کریں گے، یہ 1 بلین کا بانڈ کیسے پے ہوگا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ہیو اے فیتھ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہمیشہ اپنے حفاظت میں رکھا ہے، اور ہم سب کوشاں ہیں کہ اس میں جتنی جلدی بہتری لائی جا سکے لائی ہے۔ جو گراوٹ ہو رہی تھی
मईशत में वो रुक चुकी है, लेकिन अब जो बेहतरी की तरफ उसका जो हमारा पूरी कोशिश और तरक्की की तरफ उसको यानी तेजी के साथ चलाना है वो अंडरवे है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आपको याद होगा जब गवर्नमेंट ने लिया तो उसको करीबन 6% जीडीपी ग्रोथ थी, लेकिन प्लीज डोंट फॉरगेट, मैं भी आपके साथ जीडीपी नंबर शेयर करूंगा कि 5 साल की एवरेज जीडीपी ग्रोथ अब टोटल कितनी हुई और फिर 4 साल जो आने वाले थे 18-22 में क्या हुई, आई विल शेयर द नंबर्स विद यू। लेकिन 6% तो थी, लेकिन डोंट फॉरगेट के दूसरे साल में वो -1% थी, तो बेस बहुत नीचे चला गया था। तो उस जब आप सब माशाल्लाह समझते हैं कि जब बेस नीचे जाता है तो फिर ऑब्वियसली जो आपकी जो नेक्स्ट ईयर है या आने वाले 2-3 साल है एक नई बेस लाइन आपकी बन जाती है। हमारा इस गवर्नमेंट ने जो फिस्कल डेफिसिट था वो अनफॉर्चुनेटली जो 5.8% था 2018 में वो 7.9% पे जा चुका था जब नई गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी संभाली। और प्लीज आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि 5.8% में हमारे जो ज़र्ब अज़ब और रद्दुल फसाद की जो बहुत बड़ी हमारी इन्वेस्टमेंट थी जिसने इस मुल्क में उस वक्त दहशतगर्दी का खात्मा किया वो उसमें शामिल थी, वरना ये शायद 4.8% होती, लेकिन वो एक नेशनल रिक्वायरमेंट थी, नेशनल जिम्मेदारी थी। जो आपका ट्रेड डेफिसिट था वो 39.1 बिलियन डॉलर जो है वो वहां पहुंच गया 30.9 बिलियन डॉलर से बिटवीन 28 एंड 2022। आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 4.7% ऑफ जीडीपी पे पहुंच गया 17.5 बिलियन डॉलर। इसके अलावा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो श्रंक होके 2.8 बिलियन डॉलर से 1.9 बिलियन डॉलर पे पहुंच गई। और जो पब्लिक पॉलिसी रेट था वो 6.5% 2018 में जो था वो 14.25% पे 2022 में नई हुकूमत को हैंड ओवर हुआ। सर्कुलर डेट जो है आपको याद होगा, आप लिखते भी रहते हैं, उसको डिस्कस भी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो उसकी जो इंक्रीज थी पर एनम वो एवरेज 129 बिलियन की इंक्रीज थी। व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग, 503 बिलियन पे 2013 में नई हुकूमत ने सर्कुलर डेट को टेक ओवर किया, 1148 बिलियन छोड़ा, जिसका मतलब है कि एवरेज 129 बिलियन पर एनम की इंक्रीज हुई। वही 1148 बिलियन जो था वो 4 साल की करीब मुद्दत में 2467 अरब पे पहुंच गया, विच इज एन इंक्रीज ऑफ 330 बिलियन एज अपोज टू 129 बिलियन पर एनम। तो ये आपकी फिस्कल मैनेजमेंट शो करती है। आपका जो पब्लिक डेट था तो यानी परसेंटेज जीडीपी जो 18 में 63.7% था वो 73.9% पे चला गया। नाउ ऑब्वियसली दिस इज इंक्रीज इन 4 ईयर 10% उसमें इंक्रीज हो गई। हम बहुत सुनते थे उस वक्त जो 13-18 के इलेक्शन से पहले कि पाकिस्तान में आएंगे और पब्लिक डेट 10,000 अरब कम करेंगे। वो 10,000 कम करने के बजाय 25,000 अरब से जरा कम जो पब्लिक डेट था उसको 49,000 से क्रॉस करके छोड़ के गए, विच मीन्स के इसमें 97% का इजाफा हुआ 4 साल की कलील मुद्दत में। डेट एंड लायबिलिटीज आप सुना करते थे, जहां भी वो हुकूमत अपना कोई सरमायाकारी की कॉन्फ्रेंस करती थी, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो अपना न्यूयॉर्क हो, जहां भी जाते सबसे पहले वो उनको अच्छा लगता था हायर फिगर। हालांकि वो पब्लिक डेट का हिस्सा नहीं होता लायबिलिटीज, वो तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पे नहीं करना, लेकिन जब पे होगा जाहिर है उसके लिए आपको डॉलर चाहिए। तो वो जो डेट था वो 30,000 अरब इसलिए कहते थे कि वो लायबिलिटीज डाल के तो वो फिर 24,953 नहीं था, वो फिर 29,900 के करीब था, यानी 30,000 अरब कह ले 30 ट्रिलियन। वो ये 49.8 था उसको ये अपना सॉरी जो 29.9 था उसको 59.8 बिलियन पे हम पाकिस्तान का डेट दे गए। पब्लिक डेट एंड लायबिलिटीज ये 100% इंक्रीज है ना। ये कपल्ड विद योर पॉलिसी रेट इंक्रीज और जो हाल है इस वक्त आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसका मेजर बल्क जो है वो अनफॉर्चुनेटली इंटरेस्ट जैसे डेट सर्विसिंग कहते हैं उसमें जा रहा है। और ये यही मुल्क जो था इसकी डेट सर्विसिंग 2017 में वो 1800 बिलियन रुपए से कम थी, आज ये 7,000 अरब पे करीबन पहुंच चुका है। यदि एक तरफ टैक्सेस की कलेक्शन में इंप्रूवमेंट तो हुई है, लेकिन दूसरी तरफ हमने अपना मिसमैनेजमेंट की वजह से, अपना डेट कंपाइल करने की वजह से, पॉलिसी रेट बढ़ाने की वजह से उसको हम आसमान पे ले गए हैं और वो मेरे नज़दीक बिल्कुल वो अनसस्टेनेबल है।
to say in few words کہ یہ جو کچھ ہوا اس پہ انفارچونیٹلی جو فائنل نیل ان دی کافن تھا کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی اینڈ ٹرسٹ کو شیک کر دیا. بھئی آپ نے اگر کوئی ساورن کمٹمنٹ کی ہے تو وہ کسی اے بی سی پارٹی کی نہیں ہوتی, وہ ساورن کمٹمنٹ پاکستان کی کمٹمنٹ بن جاتی ہیں اور ہمیں اس کو اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. لیکن وہ جب دیکھا کہ جی ہم حکومت سے نکل رہے ہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا ہے, تو آپ نے دیکھا کہ وہ نہ صرف امپلیمنٹ نہیں کیا جو کمٹ کیا تھا 2019 میں اور جو ڈیو تھا, بلکہ اس کو ریورس کر دیا جو تھوڑا بہت کیا تھا. دیٹ شک دی کانفیڈنس اینڈ کریڈیبلٹی آف پاکستان گلوبلی فائنینشیل اداروں میں. تو یہ بڑی بدقسمتی تھی. بہرحال ابھی کچھ اس کے علاوہ اس حکومت کی قسمت یا جو بھی ہو, کچھ گلوبل نیگیٹیوٹیز بھی اس ایک سال میں دیکھنے میں آئی ہیں. مثلاً آپ نے دیکھا کہ جو گلوبل جی ڈی پی گروتھ ہے اس میں قریباً 2021 سے اب تک 50% اس میں کمی آ گئی ہے. یعنی جو 6.2% 2021 میں جو گلوبل جی ڈی پی گروتھ تھی وہ کم ہو کے اب 2.8% پہ آ گئی. تو یہ دس از ون انڈیکیٹر. گلوبل انفلیشن اگر آپ دیکھیں اس میں 85% کا اضافہ ہوا, اور جو گلوبل انفلیشن 2021 میں 4.7% تھی وہ بڑھ کے 8.7% 2022 میں اس نے کلوز کیا ہے. تو یہ بھی ایک نیگیٹو فیکٹر ظاہر ہے کہ اس گلوبل ولیج ہے اور ہر چیز کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ دوسرے تمام ممالک میں جاتا ہے. آلدو انفلیشن اب پروجیکٹ کر رہے کہ 2023 میں 7% ہوگی, اللہ کرے کہ ہو, اس کا بھی ہمیں فائدہ ہوگا. گلوبل ٹریڈ جو ہے وہ 5 ٹائمز جو ہے اس کی گلوبل ٹریڈ کی گروتھ میں 5 ٹائمز شرنکنگ ہوئی. یعنی 9.4% 2021 میں یہ اپنا گلوبل ٹریڈ گروتھ تھی, وہ ریڈیوس ہو کے 2023 میں 1.7% اس کو یعنی پروجیکٹ کیا جا رہا ہے جو بین الاقوامی ادارے ہیں. یہ تو چیزیں تھیں جو کہ ظاہر ہے پاکستان اس میں آئسولیٹڈ تو نہیں رہ سکتا, اس کے اوپر امپیکٹ ہے. لیکن شومی قسمت کے جو اس کے علاوہ فلڈز کی جو پاکستان نے ایک بہت بڑی ایک کیٹاسٹروفی دیکھی, ایک بہت بڑا المیہ دیکھا کہ انپریسیڈنٹڈ فلڈز آئے, اور اس کے لیے جو آپ نے نمبرز بھی آپ کو پتہ ہے کہ قریباً ہمارے جو فزیکل لاسز اینڈ اکنامک لاسز وہ ملا کے قریباً $30 بلین سے کراس کر گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت گلوبل یو این ڈی پی اور ورلڈ بینک, پلاننگ ڈویژن, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, اپنا یورپین یونین, اس سب نے مل کے وہ سارا سروے کیا تھا, اور یہ نمبر جو ہے وہ یعنی انڈسپیوٹیبل ہے. اور اس میں $30 ارب سے تجاوز, یعنی 14.9 بلین کے اس کے جو ڈیمیجز تھے اپنا, اور جو جی ڈی پی لاس تھا وہ قریباً $15.2 بلین تھا. تو اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی پوری ایک پروسیس ہوا ہے, ایک ورکنگ ہوئی ہے اسی لیول کے اوپر, اسی فورم پہ, اور اس کی آپ کو جو اسیسمنٹ کی گئی کہ $16.3 بلین درکار ہوں گے وہ ساری ریکنسٹرکشن ری ہیبلیٹیشن کے لیے اوور اے پیریڈ آف 4 ایئرس. تو آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے سیکرٹری جنرل UN کے ساتھ جنیوا میں ایک ڈونر کانفرنس کی تھی, اور اس میں جو ہمیں پلیجز ملے وہ الحمدللہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ تھے. ہماری جو آفر تھی یہی تھی کہ یہ اس کا آدھا جو ہے ہم پک کریں گے, اور قریباً آپ کہہ لیں کہ 8.1 بلین, اور وہ 8 بلین جو ہے وہ ہمارا جو ہے افورڈیبل تھا اوور اے پیریڈ آف 4 ایئرس, اور اس طرح ہی ہمیں پلیجز ذرا اس سے زیادہ ملے. تو وہ الحمدللہ the things are on its way. پلاننگ منسٹر صاحب اور ان کی جو منسٹری ہے وہ ایکٹیولی اس کے اوپر کام کر رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ ریہیبلیٹیشن اور یہ ریکنسٹرکشن کا جو فیز ہے بیسڈ آن 4RF جو اس وقت جو دنیا کی ریکوائرمنٹ ہے ریزیلینٹ معاملے کے حوالے سے انفراسٹرکچر, تو وہ اس کو مد نظر رکھ کے یہ ساری پلاننگ از ان پروگریس. تو اب میں عرض کروں گا کہ ابھی تک ہم نے اس حکومت نے جو تھوڑی ایفرٹ کی ہیں اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو شیئر کروں گا. سب سے پہلے تو آپ کو یاد ہوگا جیسے میں نے کہا کہ 2019 کا پروگرام 2022 میں ختم ہو جانا چاہیے تھا. پاکستان کی تاریخ میں الحمدللہ ایک ہی پروگرام ختم ہوا ہے, اور وہ مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہوا تھا 2013 سے 2016. تمام 12 ریویو وقت پہ ختم ہوئے, پروگرام ختم ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی شہر میں تمام ملٹی لیٹرل جو کی ادارے ہیں ان کے پریزیڈنٹ ایم ڈی آئے, اور انہوں نے اسی سرینر ہوٹل میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے میرے ساتھ پریس کانفرنس کر کے پاکستان کو اپلوڈ کیا اور ریکگنائز کیا
اس میں ڈاکٹر کم ورلڈ بینک کے شامل ہیں، اس میں شری ملیانی جو اس کو MD تھی ورلڈ بینک کی، جو آج کل انڈونیشیا کی فائنانس منسٹر ہے، اس کے بعد اپنا کرسٹین لگارڈ جو MD IMF تھی، پھر آپ کو پریزیڈنٹ جن 2 دفعہ ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے، ایشیا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک چائنا کے، اور پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پریزیڈنٹ نکو 2 دفعہ ہے۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ جب پاکستان، جیسے میں نے کہا کہ پاکستان واز ریکگنائزڈ، کوئی کہہ رہا تھا سیکنڈ چوائس پلیس فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، کوئی کہتا ہے فرگیٹ اباؤٹ نیبر لک ایٹ انڈیا۔ ہم نے وہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ایز اے کنٹری ایز اے نیشن لوز کی ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم اگر محنت کریں گے تو آئی ایم شیور ویل گیٹ اندر اپرچونٹی۔ جہاں تک IMF کے علاوہ ہم نے پوری کوشش کی ہے، ایٹ بہت ہیوج پولیٹیکل کاسٹ پے کی، اتنے مشکل ریفارمز نئی حکومت جو آتی ہے 5 سال کے مینڈیٹ لے کے وہ تو کر سکتی ہے، لیکن ایک حکومت جس کو پتہ ہے کہ 14 مہینے اس کے پاس ہیں، تو اس کے لیے یہ اچھا خاصا ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جی ہم کیا کتنی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خاطر یہ جو پولیٹیکل کاسٹ کی سیکریفائس کی ہے اٹ واز ورتھ، کیونکہ ہماری کریڈیبلٹی اور روڈ ہو چکی تھی، آپ کو کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو وہ تمام اسٹرکچرل ریفارمز، وہ پاور سیکٹر، وہ گیس سیکٹر، وہ فسکل ریفارمز، وہ رائز کا پروگرام جو فسکل ریفارمز کے حوالے سے انکلوڈنگ ہارمونائزیشن آف GST ان پاکستان، جس کے کئی سالوں سے پینڈنگ تھا اور وہ پروجیکٹ پا رہی تھی پچھلی حکومت پچھلے 3 سے 4 سال میں، وہ الحمدللہ ہم نے میرے آنے کے بعد وہ تمام پینڈنگ 4 پروجیکٹ ایکشن پورے ہوئے، اینڈ وی آر ریڈی کہ جب ہمارا IMF کا اللہ کرے کہ 9th ریویو جلدی ہو تو اس کے بعد وہ ڈیو ہے کہ وہ آٹو آپ کو پیمنٹ ہوگی، کیونکہ دے ہیو کنفرم کہ پاکستان نے رائز 2 پروگرام کی جو پالیسی لینڈنگ 450 ملین ورلڈ بینک کی ہے اور 250 ملین ایشیا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی کو فائنینسنگ ہے، جو اوریجنلی 450 تھی، 200 انہوں نے فلڈ میں ری پرپز کر کے دے دی، تو وہ 700 ملین آپ کا وہ بھی ڈیو ہے۔ تو یہ پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ریوائول اس لیے ضروری تھا کہ پاکستان کی ایک کریڈیبلٹی جو ساورن کمٹمنٹ 2019 میں تھی اور جو ریورس کی گئی اس کو ٹھیک کیا گیا۔ اس کے علاوہ آسٹیرٹی میجرز مجھے ریپیٹ کرنے کہ آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا، وہ آپ کو سب تفصیل موجود ہے کہ اس حکومت نے ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز کو ختم کیا، آسٹیرٹی میجرز لیے، وہ سارا پبلک ہو چکا ہے۔ ہم نے اس پروسیس پہ پینفل کام بھی کرنے پڑے۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک گھر میں آپ کی آمدنی آل آف اے سڈن کم ہو جائے، آپ کے ریسورسز کم ہو، یا ایک بزنس میں یا پھر انڈسٹری میں، تو یو ہیو ٹو پلان اکارڈنگلی۔ آپ نے اپنا پیٹ کاٹنا ہوتا ہے، تو آپ کے لیے چوائس کیا تھی؟ یا تو وہ 6400 ملین کا ڈیفیسٹ کیری کرتے یا خرچ کرنے کا ایکسٹرنل میں پر کوارٹر، تو آپ 2 کوارٹر میں فارغ ہو جاتے ایز اے کنٹری، تو وہ ہوتا جو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ڈیفالٹ ہوگا پھر سری لنکا بنے گا۔ تو دوسری چوائس یہ تھی کہ جی ہم ساورن کمٹمنٹ، چاہے وہ بانڈز ہو چاہے وہ کوئی اور پیمنٹ ہو، وقت پہ ادا کریں، اور فرسٹ پرائرٹی شوڈ بی دیٹ، اور اس کے بعد ہم اپنی دوسری ضروریات کے اوپر اپنی ایکسٹرنل ریسورسز اویلیبل کو خرچ کریں۔ تو اسی لیے اس کے بعد جو ساورن کمٹمنٹس کے بعد جو ہماری پرائرٹی تھی، نمبر 1 فوڈ اینڈ فارماسیوٹیکلس، نمبر 2 ایکسپورٹس ریلیٹڈ را مٹیریل اور ان کے اسپیئر۔ تو الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں بہت پینفل تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ جو LCs کی پرابلم تھی وہ بہت حد تک 90% سے زیادہ وہ حل ہو چکی ہے، اور اس طرح کی اب پرابلمز نہیں ہیں۔ لیکن obviously ایک سائیکل ہوتا ہے بزنس کا بھی، مینوفیکچرنگ کا بھی، اس میں ٹائم لیگ ہوتا ہے، وہ لگے گا۔ اسی طرح ہم نے جو ہے اپنی جو مانیٹری پالیسی کو ٹائٹ کیا ہے، آلدو یہ انفلیشن کے لیے ہے، میری شاید ذاتی کچھ رائے اس میں کچھ مختلف بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو گلوبل اکانومسٹ ہیں وہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں جی کہ اگر یہ ایک وشس سائیکل ہے، ہم اس میں پھنس چکے ہیں۔ یہ میں وائی آئی ایم آلویز اینیمی آف ڈیویلیویشن، آج سے نہیں پچھلے 30 سال سے یہ ٹریگر کرتی ہے آپ کی ساری پرابلمز کو۔ جب ڈیویلیویشن ہوتی ہے وہ انفلیشن ٹریگر کرتی ہے، جب انفلیشن ٹریگر ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کو اپنا پالیسی ریٹ بڑھانا پڑتا ہے، اور یہ جو پنڈت تھیری دیتے ہیں نا کہ ڈیویلیویشن سے ایکسپورٹس بڑھے گی، وہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں، وہ ایک ایگزامپل نہیں دیکھتے۔ پاکستان میں پہلے 3 سال پچھلی حکومت نے جو مادر پدر آزاد چھوڑ دیا کرنسی کی ویلیویشن کو، تو آپ نے دیکھا کہ $800 ملین صرف ایکسپورٹ پہلے 3 سال میں بڑھی۔ یہ تو تھینکس ٹو ٹرف انویسٹمنٹ، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اور وہ اس کا وہ پھر آپ کی انکریز ہوئی، ورنہ آپ کا اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور یو ٹک دا ہٹ آف اباؤٹ $20 بلین انکریز ان پبلک ڈیٹ وداؤٹ ٹیکنگ 1 سینٹ۔ تو بہرحال یہ چونکہ ہم اس وشس سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ خیر کریں گے اور ہم
اس کے اوپر اپروپریٹ جو ہے وہ چیزیں ہوں گی. دوسرا اس میں جو ایک میجر جو ریزن ہے یہاں جہاں بھی آج ہم کھڑے ہیں وہ ہے یعنی لاس آف فیتھ کہہ لیں. لوگ گھبرائے ہوئے ہیں, پرسیپشن لوگوں کی مارکیٹس کی وہ نیگیٹو ہیں. اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ جب میں آیا تھا تو کئی لوگ مجھے پوچھ رہے آپ نے تو کہا $200 ڈالر 200 کا نیچے آئے گا. یس آنا چاہیے تھا. اس وقت ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ واز 197, 217 تک آیا. پتہ نہیں کون سے ہڈن ہینڈز ہیں کہ میں واشنگٹن جاتا ہوں تو اس کی ٹرینڈ کو ریورس ہو گیا اس ملک میں. اور آج بھی یور ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ, میں نہیں کہہ رہا, میں تو کہتا تھا آج بلومبرگ کے 2 اکانومسٹ کا آپ نے آرٹیکل پڑھا ہوگا 19 مئی کو, وہ کہتا ہے 244 ہونی چاہیے. لیکن IMF کا جو کچھ ڈرامہ لگا ہوا ہے, جو کچھ پاکستان کی پرسیپشن مارکیٹس میں بنی ہوئی ہے, وہ سارے فیکٹر جو ہیں, جو ریزروز ہیں, اس کی وجہ سے آپ کا یہ ایک آرٹیفیشل جو ہے قریباً 40-45 روپے کا گیپ ہے. تو اللہ کرے کہ ہم آپ کا بھی ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آپ سب ماشاءاللہ بہت سینئر کامرس اینڈ اکنامک کورسپونڈنٹس ہیں, آپ اینکرز بھی, آپ کے انٹریکشن ہوتی ہے. ہمیں اپنے انٹرسٹ کو, ملک کی انٹرسٹ کو اجاگر کرنا چاہیے, ہمیں بتانا چاہیے لوگوں کو, یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو لوگ گھبرا کے روپے کنورٹ کر کے ڈالر یا سونا رکھتے ہیں, ان کو آپ ایجوکیٹ کریں کہ یہ کام کرنا بند کر دیں, پاکستان ٹھیک ہو جائے گا, انشاءاللہ ہوگا, اور اس کا ریٹ بھی ٹھیک ہوگا. دے ول اینڈ اپ لوزنگ منی. میں نے دسمبر 2013 میں کہا تھا لاہور میں گورنر ہاؤس میں جو ایک بہت بڑی بزنس ایک ایونٹ تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ مارک مائی ورڈز, آپ بہتر ہے کہ ڈالر کیش کر لیں, یو ریگریٹ ون ڈے. اس وقت اس کے 111-12 کے پھر رہا تھا, وہ آیا تھا پھر 98 پہ. تو یہ ہماری کرنسی از انڈر ویلیوڈ, اور یہ آرٹیفیشل ریزنس کی وجہ سے ہے. ہمیں ان کو ایڈریس کرنا ہے, اور ہم ایڈریس کر رہے ہیں. یہ آٹومیٹکلی انشاءاللہ اٹ ول امپروو, اللہ نے چاہا تو آپ بھی اس پہ اپنا رول ادا کریں. آپ, ہم سب کا ملک ہے, ہم سب کا پیارا پاکستان ہے. تو میری گزارش ہے کہ اس میں آپ ذرا ضرور ہماری مدد کریں اور اویئرنیس کریٹ کریں, لوگوں میں کانفیڈنس دیں. لوگوں کو یہ نہ کرنے دے کہ اپنا میں کنورٹ کروں, میں جا کے XY کنٹری میں جا کے میں اپنے آپ کو میں ڈومیسائل کر لوں, میں 183 دن سے کم پاکستان میں آؤں تاکہ یہاں میں ٹیکس ریزیڈنٹ نہ رہوں. تو یہ میرا خیال ہے یہ آپ اس میں بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں, اور آپ کو کرنا چاہیے. ہم نے ایڈمنسٹریٹو میجرز بھی لیے ہیں, کیونکہ نہ صرف ویٹ اور فرٹیلائزر اسمگل ہوتی تھی, اب وہ فارن ایکسچینج بھی بہت ہیوی تعداد میں, جب سے ہمارے نیبرنگ کنٹری میں چینج آف رجیم ہوئی ہے, وہ جو باہر سے ہیوج انفلو ان کو ملتی تھی, ان کو ضرورت ہی نہیں تھی فارن ایکسچینج کی, وہ بھی اب ان کی ضروریات کافی حد تک آپ کی مارکیٹ سے پوری ہوتی ہے. تو دیٹ از اندر ڈرین. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے قریباً $6.5 بلین اس یعنی پچھلے عرصے میں چند مہینوں میں ہم نے پے کیے. $5.5 ملین ہم نے نان اپنا یعنی ساورن ڈیٹ یعنی کمرشل بینکس کے ہم نے واپس کیے, اور $1 بلین کا ہم نے بانڈ پے کیا. یہ $6.5 بلین پاکستان نے, جنرلی آپ کو یہاں بہت ساتھی بیٹھے ہیں, دے نو آل دی ڈیٹیل اینڈ ٹرانزیکشن. جب آپ نان اپنا کمرشل بینکس کو پے کرتے ہیں, نان ساورن ڈیٹ جو ود ادر کنٹریز یعنی ان کی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ نہیں ہوتا, تو وہ نارملی آپ کو واپس آ جاتا ہے. آپ کو رینیو یا تو فیسلٹی رینیو ہو جاتی ہے, یا رول اوور ہو جاتے ہیں, آپ پے کرتے ہیں, آپ واپس آ جاتا ہے, یا آپ کو لینڈر چینج کر لیتے ہیں. مجھے آپ کو بتائیں کوئی کنٹری جس کا ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے وہ مالی سال کے پہلے دن کم یعنی وہ زیادہ ہے دین دی لاسٹ. ہمارا ایکچوئل ریڈکشن ہوئی ہمارے دسمبر کوارٹر میں, ہم شور مینی آف یو نو کہ آلموسٹ $4 بلین کی ہمارے ایکسٹرنل ڈیٹ میں ریڈکشن ہوئی ہے. اس کی وجہ کہ وہ جو مارکیٹ پرسیپشن بنی ہوئی ہے, جو ایک IMF کی ڈیلے ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے دے آر سٹنگ آن دا فینس, کہ جو دیکھ رہے ہیں کہ کب یہ معاملات حل ہوں گے تو پھر ہم دوبارہ ملک کو لینڈ کریں گے. تو یہ ایک فیز ہے, انشاءاللہ اس میں نکلنا ہے. لیکن ہم نے جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری فرسٹ پرائرٹی گورنمنٹ کی ہے کہ ساورن جو بھی لائبلٹی ہے, کمٹمنٹ ہے, مسٹ بی پیڈ آن ٹائم, اور باقی سارا بزنس اس کے بعد ہوگا. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ زندہ قومیں اور جو ڈگنیٹی ہے وہ اسی میں ہے کہ ہم ثابت کریں کہ جو یہاں تک خبریں آتی ہیں کہ کچھ لوگ باہر بیٹھ کے بیرون ملک یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان کیسے ابھی تک ڈیفالٹ نہیں کیا, یہ کیوں نہیں سری لنکا بنا. بڑی بدقسمتی ہے کہ بھئی بہرحال دی ٹائٹ فسکل ڈسپلن ول کنٹینیو.
اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنا ریسنٹلی 1 جنوری سے بس اسٹائپنڈ بڑھایا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کمزور ترین جو طبقہ ہے، جو بینیفیشری ہے اس کا بس کا، تو اس کو ہم نے 360 ارب سے 400 ارب کیا تھا اور 25% اسٹائپنڈ 1 جنوری 23 سے بڑھایا تھا۔ اسی طرح اس گورنمنٹ نے رمضان ریلیف پیکج جو ہے وہ پنجاب اور کے پی کے گورنمنٹ سے مل کے 75 بلین کا جو کیا ہے۔ obviously یہ لوگوں کی ہیلپ کے لیے اور جو حالات ہیں اس کی وجہ سے کسان پیکج آپ کو یاد ہوگا 2000 ارب کا کسان پیکج پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا، اور اس کی جو کریڈٹس ہے اور دوسری ساری چیزیں دے آر آل امپلیمنٹڈ، یعنی قریباً 1800 کا ہدف تھا، 1700 ارب کے قریب ڈسبرسمنٹ ہو چکی ہے۔ باجوسف کی لیٹسٹ نمبر تھی کریڈٹ 1750، آپ کو یاد ہوگا ہم نے 1819 کا ایک بہت چیلنجنگ ٹارگٹ اپنے لیے رکھا تھا، پرائم منسٹر نے جب کسان پیکج تقریباً الحمدللہ 1700 کراس کر چکا ہے بلین جو ایگریکلچر کریڈٹ ہے۔ اسی طرح ہم نے انٹرنل اسلامک فائنینسنگ، یہ میری اور ہماری پارٹی کی ہمیشہ ترجیح رہی ہے، ہمارے جو الائز ہیں وہ بھی بہت سپورٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم نے شریعہ کمپلائنٹ 3 سال اور 1 سال کا اسکول کا اجارہ وغیرہ ہم نے کیا، تاکہ لوگوں کو چوائس دی جائے کہ وہ کنونشنل انویسٹمنٹ کی بجائے وہ اسلامک بیس پہ ہو۔ پھر آپ کو یاد ہے اسٹیٹ بینک نیشنل بینک کی اپیل بھی وڈرا کروائی تھی، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ پچھلے ٹینور میں ہم نے جو کوشش کی تھی، ایک بھائی ہائی پاورڈ کمیٹی بھی بنائی، گورنمنٹ کا پہلی پرائرٹی ہوتی تھی کہ سب سے پہلے ہم اسلامک موڈ میں لیں، اگر نہ ملے تو کنونشنل میں جائیں۔ 21% بینکنگ پاکستان کی ان ایکٹس کی وجہ سے اسلامائز ہو چکی ہے، 21%، اور اب جو ہم نے دوبارہ اس کو ریوائیو کیا ہے، اپیل کی ہے، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ اگر اسی طرح ایفرٹس ہم کریں، جو الیکشن کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے وہ کرے، تو ہم اس کو ایزیلی 50% سے کراس کر سکتے ہیں ان دا ویری نیئر فیوچر۔ تو آپ کو 5 سال ملے ہیں کہ جو فیڈرل شریعت کورٹ نے دیے ہوئے۔ اسی طرح اس گورنمنٹ نے فارن انویسٹمنٹ پروموشن اینڈ پروٹیکشن بل 2022 کو بھی یہ پاس کروا چکی ہے۔ بارٹر کی ٹریڈ آئی تھنک از اے گڈ ڈیولپمنٹ۔ ایران، افغانستان اور رشیا کے ساتھ جو ہم نے فیصلے کیے ہیں، آئی ایم شور کہ دوز فیصلے ول ہیلپ ان آور ایکسپورٹس، کیونکہ جب آپ بارٹر کریں گے تو آپ کی امپورٹ اوبیسلی اتنی کم ہوگی، آپ کی ایکسپورٹ، تو دس از، کیونکہ تینوں کنٹریز میں بینکنگ ایشوز ہیں، اور اس وجہ سے بیسٹ یہی ہے کہ ان کے ساتھ یہ کیا جاتا، اور وہ ہے، اس کو ایکسپینڈ کیا جائے گا۔ جہاں بھی بینکنگ سسٹم 1-2 کنٹریز اور انڈر کنسیڈریشن ہے، یمن ہے، سوڈان ہے، تو سبجیکٹ ٹو کنڈیشنز جو پوری کریں گے تو ہم شاید اس کو مزید ایکسٹینڈ کریں۔ اب بریفلی کہ ابھی ہم کدھر کھڑے، اور اس 1 سال میں ڈسپائٹ آل دی ڈیفیکلٹیز آئی ایکسپلینڈ اے ورسٹ، ابھی تو سوالات کا ٹائم نہیں آیا، حنیف خان صاحب پہلے ہاتھ کھڑا کر دیں، اجازت دیتے والے۔ تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ ڈسپائٹ آل دی کنسٹرینٹس، اور جو میں نے عرض کیا آپ کو کہ جی ایکسٹرنل بھی انٹرنل بھی بیس لائن بھی جو ملی اس حکومت کو، اس کے باوجود جو پرفارمنس ہے وہ آپ کے میں حاضر خدمت کر دیتا ہوں۔ جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ پروویژنل نمبر 0.29% ہے، وہ آپ کو سارے نمبرز بھی ملے ہوئے ہیں، ایگریکلچر، انڈسٹری اور سروس سیکٹر کے رسپیکٹولی 1.55، 2.94، 0.86، اس میں ایک نیگیٹو ہے۔ یہ فلڈز بھی اس میں آئے، اس میں جیسے میں نے کیا گلوبل پریشر بھی آیا، اس میں دوسرے فیکٹرز بھی ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ 0.29 جو ہے وہ ایک ریئلسٹک اچیومنٹ ہے، اس سے بہتر شاید نہ ہو سکتی۔ جہاں تک آپ کی سی پی آئی ہے، کنزیومر پرائس انڈیکس، یہ جولائی سے مئی کے نمبرز اب اویلیبل ہیں، اور یہ 29.2% سی پی آئی ہے۔ اس کو اگر آپ کور انفلیشن دیکھیں، سی پی آئی دیکھیں وہ ہیڈ لائن انفلیشن ہے، آپ کو زیادہ ریلیونٹ جو ہوتا ہے وہ کور انفلیشن ہے۔ کور انفلیشن آپ کی اربن 16% ہے، اور جو آپ کی کور انفلیشن رورل ہے وہ 20% ہے۔ یو کین سے کہ ایوریج از اراؤنڈ 18%۔ میں آفیشیل نمبر دے رہا ہوں، شہباز رانا صاحب بڑے کوہرے نے میرے اوپر کہ شاید کوئی نمبر میں کوئی رانا صاحب چیک کر لیں نمبرز، تو یہ جو جولائی سے مئی کے نمبر جو ہیں جو مجھے پرووائڈ کیے گئے ہیں، یہ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹک جو ہے وہ پلاننگ ڈویژن میں ہاؤس ہے، تو میں اگر کوئی کوئری ہو تو آپ جناب آصف اقبال صاحب سے پوچھ سکتے ہو، آپ کو پرووائڈ کر دیں گے۔
ये बड़े हार्ड टास्क मास्टर हैं। तो इसी तरह मैं अर्ज कर रहा था कि जो हायर इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस मैंने जिक्र किया, क्रूड ऑयल, एडिबल ऑयल, पल्सेस, ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शंस, damages of major and the minor crops due to flood, currency depreciation, administrative price adjustment, political machinery are the major factors responsible for the high inflation. ये सारे हैं, I mean, तो you can't name one particular factor. उसमें वो भी है जो मैंने अर्ज किया कि योर रुपी डिवेल्यूएशन और उसका इम्पैक्ट ऑन दी पॉलिसी रेट और जो विशेष सर्कल भी साथ साथ चल रहा है, और ये तो ऑन टॉप हैं ये सारे जो फैक्टर्स हैं। जहाँ तक FPR की टैक्स कलेक्शन का, चेयरमैन साहब यहाँ मौजूद हैं, चेयरमैन साहब हैं कि अच्छा वो मीटिंग में है, उन SAPM रेवेन्यू है, आई थिंक दे हैव डन ए गुड जॉब डिस्पाइट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इम्पोर्ट्स जो हमने वॉलंटरली किया है अपने आप को डिफॉल्ट से बचाने के लिए। तो ज़ाहिर है अगर इम्पोर्ट्स कम होगी तो इनका रेवेन्यू भी कम होगा। इसके बावजूद इनकी जो ग्रोथ है इस साल मई के एंड तक वो 16.1% है, जो कि पिछले साल 5,348 अरब रुपए इन्होंने इकट्ठे किए थे, इस साल 6,210 अरब का फाइनल फिगर है टिल एंड ऑफ मई। जहाँ तक वेरियस टैक्स पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, वो हम उसको कंटिन्यूसली उसको साथ साथ करते भी हैं, कुछ आपको बजट में भी नज़र आएंगे, कुछ आपने ऑलरेडी देखा भी है। मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, टैक्स पेयर की फैसिलिटेशन है, ह्यूमन इंटरफेस को कम करना है इस सारे प्रोसेस में, ट्रैक एंड ट्रेस जैसे अपना पाकिस्तान के उसमें आ जाता है कवर में, इसी तरह ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है, और ओवरऑल एफिशिएंसी टैक्स मशीनरी की। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे हुकूमत कोशिश कर रही है, और इसके साथ साथ जो है ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस वो भी पूरी एफर्ट है। बाय द वे अगेन मैं आपको एक फैक्चुअल नंबर शेयर कर लेता हूँ। 31 मार्च तक FPR ने इनका हदफ था 7 लाख नए टैक्स पेयर को रजिस्टर करना, 7 लाख, 7,000 was the target. They have already done 912,392. This is a precise number, 912,392. तो ये कहने से भी एक्चुअल नंबर है टिल एंड ऑफ मार्च। तो इनका हदफ था 7,000 न्यू टैक्स पेयर्स को लाना। प्राइमरी बैलेंस जो था पिछले साल आपको याद होगा जुलाई अप्रैल में वो डेफिसिट था 890 बिलियन का पहले 10 महीनों का। इस साल में पहले जो 10 महीनों का फिगर है वो 99 बिलियन का सरप्लस है। जाहिर है कि अभी 2 महीने अभी इसमें ऐड होंगे तो फाइनल नंबर पर आपके पास वो भी आ जाएंगे। जहाँ तक करंट अकाउंट डेफिसिट है, जहाँ हमने बहुत एफर्ट करके उसको, मार्च में आपको याद होगा पहले इनिशियल फिगर 654 मिलियन था, जो फाइनल फिगर था 750 मिलियन का सरप्लस था इंस्टेड ऑफ डेफिसिट। जो क्यूमुलेटिव फिगर है जुलाई टू अप्रैल वो 76% उसमें इंप्रूवमेंट आई। जो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा पिछले साल 10 महीने का था वो था अपना 13.7 बिलियन, 13.7 अरब डॉलर। दैट इज नाउ रिड्यूस टू 3.3 बिलियन डॉलर, और हमारे पास 2 महीने हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसने हमें यानी सस्टेन किया है, और हमने पेमेंट्स करने के बावजूद ये जो डिसिप्लिन हमने एनफोर्स किया बड़ा पेनफुल था, और बिजनेस और ट्रेड इंडस्ट्री के लिए भी मुश्किलात थी, लेकिन ये ज़रूरी था ताकि हम अपने नेशनल डिग्निटी और कमिटमेंट्स को वक्त पे ऑनर करते, उसको प्रोटेक्ट करते। जहाँ तक ये जी इम्पोर्ट्स के नंबर भी दे देता हूँ जी, अब सर्वे में भी अवेलेबल हैं। ये जुलाई मई के नंबर्स लेटेस्ट मेरे पास है। ये जो पिछले साल 72.3 बिलियन, 72.3 बिलियन डॉलर जो इम्पोर्ट थी वो रिड्यूस होके कॉन्ट्रैक्ट होके 51.2 बिलियन डॉलर है ये 11 महीने के नंबर। इसमें 29.2% की कमी आई, 29.2% की। एक्सपोर्ट्स में भी डिक्लाइन है, आपने भी देखा होगा, उसमें ग्लोबल और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, उसमें 12.1% की कमी आई है। इम्पोर्ट्स में 29.2% की और एक्सपोर्ट्स में 12.1% की कमी आई है। ये पिछले साल 28.9 बिलियन डॉलर थे, जो कि इस साल 25.4 बिलियन डॉलर हैं अभी तक। लेकिन चूँकि इम्पोर्ट्स की कमी ज़्यादा है तो दैट टर्न दी करंट अकाउंट डेफिसिट टू करंट अकाउंट सरप्लस इन मार्च में, और इनिशियल नंबर अप्रैल के भी सरप्लस है। रेमिटेंसेज में भी 13% की कमी है, ये 22.7 बिलियन डॉलर है एज कम्पेयर टू 26.1 बिलियन डॉलर पिछले साल 10 महीने के मुकाबले में। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो पिछले साल 1523 मिलियन डॉलर थी 10 महीने में, वो इस साल 1170 मिलियन डॉलर है।
because of the Ukraine war, COVID, financial turmoil, global जो FDI flows हैं because of the situation, तो उसका सारा है. तो मैं अब सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि इस हुकूमत ने, जैसे मैं किया, कि बहुत ही टफ और बहुत ही मुश्किल फैसले किए हैं, जो कि उसके लिए बहुत बहादुरी की ज़रूरत थी. और मैं समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में इस हुकूमत को ये तारीख याद रखेगी कि सियासत के ऊपर रियासत को तरजीह दी और उसके हवाले से जो मुल्क को जो लूमिंग थ्रेट ऑफ डिफ़ॉल्ट था उसको अवॉइड किया, और जो इकॉनमी जो क्रिपल और जो बिल्कुल बैठ रही थी, और अल्लाह माफ़ करे डिफ़ॉल्ट के नतीजे जो कुछ होते हैं आपको भी पता है, आपने देखा भी है रिसेंटली एक आध कंट्री में, तो उसको रेस्क्यू कर लिया. तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह का हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है. और जो हमारा अभी फिस्कल ईयर जो इंशाल्लाह जून के एंड में ख़त्म होगा, इस पर हम आप देखेंगे कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आपने ओवरऑल जो करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज किया 76% रिडक्शन के साथ, जो आपने फिस्कल डेफिसिट जो है 4.6% के किया है 4.9% के मुकाबले में, ये दोनों चीज़ों ने काफ़ी हद तक हैंड होल्डिंग की है. इस गवर्नमेंट को बहुत मुफीद उससे हेल्प हुई है. गोइंग फॉरवर्ड जो हमारा हदफ है वो आपने माशाल्लाह सुना भी होगा, वो GDP ग्रोथ का 3.5% है. ग्लोबल GDP जो प्रोजेक्शंस है वो कम है, लेकिन वो जब नीचे जा रही होती है तो वो बहुत नीचे चले जाते हैं, जब ऊपर जा रही होती है तो बहुत ऊपर चले जाते हैं. मुझे याद है जब पाकिस्तान नेगेटिव में जा रहा था फिस्कल ईयर 19 में, 19-20 में, तो आपको याद होगा कि वो फिर 2-3% नेगेटिव की बात करते थे ग्लोबल अदारे, और फिर इवेंचुअली हमारा करीबन 1% नेगेटिव फाइनल नंबर हुआ था. तो इस वक्त तो वो, लेकिन हमारी अपनी जो है इस पे आप कहेंगे कि 0.3% से या 0.29% से हाउ कम के 3.5% में चली जाएगी, से इट कैन बी वैलिड क्वेश्चन. उसके लिए हम जो मैंने अर्ज़ किया कि हम एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे हैं. कल आपको तफासील मिलेंगी बजट में इंशाल्लाह. हम इंडस्ट्रियल जो है जितनी सपोर्ट दी जा सकती है वो हम देंगे. हम एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए इंसेंटिव्स देंगे. हम IT के सेक्टर में इंकरेज करें जहाँ बहुत बड़ा स्कोप है. हम रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के लिए हमारी पूरी एफर्ट होगी. नंबर्स इंशाल्लाह कल अवेलेबल होंगे. लेकिन जो एक डायरेक्ट नेक्सस है आपकी GDP ग्रोथ का किसी भी मुल्क का, वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के साथ, और वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का पर्स जो है वो मेरे राइट पे बैठा हुआ है. हम सिर्फ पर्स बंद करके इनको पेश कर देते हैं, फिर ये खर्च करना शुरू करते हैं. वो आपको याद होगा कि PMLN की गवर्नमेंट में द हाईएस्ट, हमने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की तारीख में 2017-18 का बजट जो था वो डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर PSDP वो 1 ट्रिलियन क्रॉस किया, 1001. इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह जो फेडरल PSDP है वो 1.15 ट्रिलियन यानी 1100 बिलियन से क्रॉस कर रहा है अल्लाह के फजल करम से. तो ये हमें यानी इंशाअल्लाह इसके साथ ये जो हमारा 5 E's का फोकस है, अभी जो मैंने कहा यही पाकिस्तान, ये 5 E's कह ले, फ्रेमवर्क, एक्सपोर्ट, इक्विटी, एम्पावरमेंट, एनवायरनमेंट, एनर्जी, CPEC और 4RF, वो जो रेजिलियंस जो है वो रिकवरी और रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन. आई थिंक ये जो इसका जो कॉम्बिनेशन है विद स्पेंडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, आई वुड से, आई विल नॉट से स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट ऑफ 1150, और आपके सूबे जो हैं बाई द वे उनकी अभी जो पर्स है वो माशाल्लाह काफ़ी रिच है आफ्टर 9 लास्ट NFC अवार्ड, क्योंकि अब तो तकरीबन 60% अगर आप एडमिन चार्जेस भी एडजस्ट कर लें तो क्लोज टू 60% जाता है सूबों को, और करीबन 40% फेडरल गवर्नमेंट के पास रहता है. तो उनका भी आप देखेंगे कि उनका भी जो PSDP है वो भी स्मार्ट होगा. आई थिंक आई एक्सपेक्ट नथिंग लेस देन 1600 अरब से कम नहीं होगा. तो 1150 प्लस 1600 अरब चारों सूबों का आपने नंबर देखे होंगे, लेकिन मैंने देखा कि जो 2 सूबे हैं राइटली दे हैव ओनली गिवन 4 महीने का PSDP, तो वो उनका फाइनल नंबर नहीं है वो नेक्स्ट ईयर के लिए. तो दैट माइट कंफ्यूज मैनी पीपल, क्योंकि आपको अभी टोटल शायद 1100-1200 नजर आएगा उनका भी, लेकिन वो अभी 8 महीने की PSDP 2 सूबों की डलेगी आफ्टर द इलेक्शंस. तो ये मैं समझता हूँ कि इसके साथ अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान की जो GDP प्रोजेक्शन है वो हम इंशाल्लाह बिल्कुल अचीव करेंगे. और जो हमारी प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, फूड, वाटर सिक्योरिटी, एनहांसिंग सोशल एंड फिजिकल एसेट्स, वो हमारी जो SDGs के ज़रिए जो काम हो रहा है उसमें भी आपको इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी. वो चौधरी यासिन इकबाल साहब
کی سروائی میں ایز یو نو کہ اس پہ بھی ایکول فوکس ہوتا ہے ایز دی فوکس از آن دی پی ایس ڈی پی اسپینڈنگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہولسٹک ڈیجیٹل جو ایکو سسٹم ہمارا انفراسٹرکچر اور انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے، ریپڈ ڈلیوری اور انوویٹو ڈیجیٹل سروسز، یہ ہمارا انشاءاللہ ڈرائیو ہوگا. اور آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہمارا ہدف ہے، اللہ کرے کہ یہ پورا ہو اگلے 5 سال میں، ٹو ٹیک اٹ ٹو $15 بلین. ابھی $2.5 بلین ہے اس وقت. یہ اگلے سال کے لیے 4.5 بلین کا ہدف پرائم منسٹر نے آئی ٹی انڈسٹری کو دیا ہے. ریسنٹلی راؤنڈ آف میٹنگز ہوئی ہیں، سیریز آف میٹنگز، اور لیکن ایزیلی اگر 4.5 ہم کر گئے تو اللہ کے فضل سے 5 سال میں 15 بلین کو اچیو کرنا کوئی مشکل نہیں. آپ کے نیبرنگ کنٹری میں ٹرپل فگر ڈیجٹ بلینز آف ڈالرز کی ایکسپورٹ ہے آئی ٹی کی. اس میں بہت اسکوپ ہے، اور اس کے لیے جو بھی مناسب اور ڈویبل انسینٹیوز ہے وہ انشاءاللہ کل آپ کو بجٹ کی تقریر میں ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے. اپنا ہمارا جو اوور آل جو یعنی گرین انرجی آج کل بہت فوکس ہے انوائرمنٹل جو معاملات ہیں جو اور جو کلائمیٹ کے حوالے سے، تو جو ہدف ہے کہ بائی 2025 ہم 20% گرین انرجی پہ چلے جائیں اپنی ٹوٹل ریکوائرمنٹس، 30% بائی 2030. اور اس سے اللہ نے چاہا تو ہماری جو پرائمری سیونگ ہوگی انرجی میں وہ 10 سے 15% ہوگی. تو یہ چند گزارشات ہیں. میں آپ کے اگر کوئی سوالات ہوں گے یا میرے ساتھیوں سے وہ بھی جی بس میں ایک سیکنڈ ان کو اگر آپ اجازت دیں یہ ان سے 2-3 یہ شیئر کر لوں نمبر، تو اس کے بعد بالکل موسٹ ویلکم. میں نے بس آپ کو 2-4 نمبرز میں شیئر کرتا ہوں کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا تقریر کے دوران میں آپ کے نمبر دوں گا. جو میں 2-4 سال کے ٹینیور کو کمپیئر، ایک میں نے کمپیریٹیو چارٹ بنایا، آپ کو ہم وہ بھی پیش کر دیں گے. وہ ہے 2013-17. تو 17-18 was an abnormal year, crisis year, and political maneuvering project 2010 which practically launched at that time, which failed in 2022. I always call this project 2010. تو یہ 2010 میں شروع ہوا تھا، 2018 میں کلمینیٹ ہوا، اور 2022 میں اس کی انا للہ و انا الیہ راجعون ہوئی. تو یہ جو ہے میں جو ایوریج ہے وہ ہم نے اس وقت 2013 میں 3.9% جی ڈی پی گروتھ کو 6.1% پہ اس وقت بھی ہم لے کے گئے. اور اس میں جو چینج تھی وہ قریباً 2.2 کی تھی. اور جو ہم نے جو اگلے 4 سال تھے وہ حالانکہ سیکنڈ ایئر -1 تھا، لیکن چونکہ چھوڑا 6.1 تو نیٹ دیر از نو انکریز. اسی طرح جو جی ڈی پی جو ڈالر میں ٹرمز میں جو سائز ہے وہ 259 بلین سے 357 بلین پہ آپ کی گئی، which was almost $100 billion انکریز ان جی ڈی پی. اور اگلے 4 سال میں جو پیچھے تھے اس میں 18.7 یا 19 بلین کا. تو 100 بلین کی جی ڈی پی انکریز اینڈ 19 بلین کی جی ڈی پی انکریز. اسی طرح پر کیپٹا انکم میں $322 کی انکریز تھی، اور اگلے میں آلموسٹ اسٹیٹس کو تھا. اور جو آپ کے جو پبلک ڈیٹ کے نمبر میں نے آپ کو ساتھ دے دیے تھے کہ 25,000 سے آلموسٹ ہم انفارچونیٹلی 49,000 کراس کر گئے ہیں، اور پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ہم 30,000 سے 60,000 کے قریب پہنچ چکے، 59,772 بلین ٹو بی پرسائز. So with these words, I thank you for your patience hearing. میں اپنا چودھری آصف اقبال صاحب کو 2 منٹ دوں گا. یہ ذرا ایک اور گزارش سیکنڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ابھی فائنانس منسٹر نے آپ کو بتایا کہ ڈیولپمنٹ کے اوپر 2018-17 میں 1,000 ارب تھا. وہاں سے جب ہم چھوڑ کے گئے تو 2022 میں جب دوبارہ اس وزارت کو سنبھالا تو ڈیولپمنٹ بجٹ 550 ارب رہ چکا تھا، اور اس سال اسے جب 1100 کیا ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں غالباً پہلی دفعہ 2 سالوں میں ڈیولپمنٹ بجٹ کے اندر 100% اضافہ ہے. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں آپ کی میڈیا پہ کوریج دیکھ رہا تھا کہ اکنامک سروے میں تمام ٹارگٹس جو ہیں وہ شاید مس ہو گئے ہیں. دیکھیے یہ جو سال گزشتہ سال تھا یا جو رواں سال ختم ہوگا، دس واز این ایئر آف فورس میجور. یہ فورس میجور کا ایئر تھا.
جس میں 3 انپریسیڈنٹڈ حادثے پاکستان کی معیشت کو سامنا کرنا پڑا۔ پہلا حادثہ تقریباً $50 ارب کا تجارتی خسارہ، جس کے پیچھے $84 بلین کی امپورٹ تھی، جو غیر ذمہ دارانہ طور پہ جو پاکستان کے زر مبادلہ کے تمام ذخائر اڑا گئی۔ دوسرا جو حادثہ تھا، آخری سہ ماہی میں وزارت خزانہ نے زیرو ریلیز کی ڈیولپمنٹ بجٹ کے لیے، جس سے تقریباً $240 ارب جو ڈیولپمنٹ بجٹ کے ذریعے ملٹی پلائر بنتا ہے اکانومی میں، وہ جاری نہیں ہوا۔ اور تیسرا بڑا حادثہ کلائمیٹ ڈیزاسٹر تھا، جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں بلکہ دنیا میں کسی ملک نے اس سکیل کی کلائمیٹ ڈیزاسٹر کا سامنا نہیں کیا، جو $31 ارب کا تھا۔ تو لہٰذا جو سال فورس میجور کا سال ہو، جس میں اتنے بڑی معاشی اور قدرتی آفات آئی ہوں، اس میں آپ اس سال کے نمبرز کو ٹارگٹس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ خدا نہ خواستہ ایک یہ تاثر جاتا ہے کہ جیسے ایک نارمل سال تھا اور اس میں نمبرز جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے۔ یہ 3 میں آپ کو بتائی ہیں باتیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا کنزیومرزم بیسڈ تجارتی خسارہ کسی حکومت کو نہیں ملا۔ کبھی پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا تھا کہ ایک پورے کوارٹر کا ڈیولپمنٹ بجٹ کی زیرو ریلیز ہوئی ہو۔ اور تیسرا یہ کہ $31 ارب کا جو کلائمیٹ ڈیزاسٹر، سو دس واز این ایئر آف فورس میجور۔ لہٰذا اس کے ٹارگٹس کا اور اس کے نمبرز کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے برائے مہربانی جب آپ اس اکنامک سروے کی لوگوں تک معلومات پہنچائیں تو اس چیز کو ضرور پیش نظر رکھیں۔ رانا صاحب کو آخری بات یہ کہ اس ڈیولپمنٹ بجٹ کو جب ہم نے ڈبل کیا ہے، ایک چیز جو میں آپ کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں، ہائر ایجوکیشن کمیشن کو پچھلی حکومت نے نشانہ بنایا اور اس کا تعلق پاکستان کے نوجوانوں سے براہ راست ہے۔ ہم نے 2 سالوں میں ہائر ایجوکیشن بجٹ کو 26 ارب سے اٹھا کے 60 ارب روپے پہ پہنچایا، جو 131% اضافہ ہے ڈیولپمنٹ بجٹ میں۔ سو ہائر ایجوکیشن کمیشن میں کبھی تاریخ میں اتنا بڑا اضافہ نہیں ہوا جتنا ہم نے کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق براہ راست ہمارے مستقبل اور نوجوانوں سے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اس دفعہ ترقیاتی بجٹ میں تقریباً پرائم منسٹر کے قیادت میں 80 ارب روپے کے ایسے انیشیٹوز ہیں جن کا براہ راست تعلق پاکستان کے مستقبل سے ہے، یا وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں، یا وہ نوجوانوں سے ریلیٹڈ ہیں، یا وہ گرین ریولوشن 2.0 سے ریلیٹڈ ہیں، یا وہ سٹارٹ اپس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، یا وہ ایجوکیشن سیکٹر کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ فرسٹ ٹائم اتنا بڑا انیشیٹو لانچ کیا جا رہا ہے جس کا تعلق براہ راست ہمارے نوجوانوں سے اور مستقبل سے۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اچھا جی بٹ صاحب آپ کنڈکٹ کر رہے ہیں نا؟ جی مروان لگا سے بچے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ کے پریڈیسیسر ایک بار نہیں 20 درجن سے زیادہ مرتبہ ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہو گیا۔ وہ حالے بھی باز نہیں آ رہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے جب سے یہ بات بتائی ہمیں ٹی وی پہ بھی کہ پاکستان جو آپ بتاتے رہے کبھی ڈیفالٹ نہیں ہوا ہے، تو اس سے قوم کی امیدیں بار آئی۔ ثانیہ 9 مئی کے بارے میں قوم نے مذمت کی، اسی طرح بارودی سرنگوں کے بارے میں مذمت کی، اسی طرح IMF کے ساتھ جو شرائط سخت رکھی گئی وہ اس کی مذمت کی۔ اس کی مذمت غریبوں نے کی۔ غریب کون ہے؟ غریب کون ہے جن کی فکس انکم ہے؟ کون ہے؟ ملازمین ہیں، سول اور فوجی ملازمین ہیں، ان کی تنخواہیں کہیں کی وہیں، ان کی پینشنیں کہیں کی وہیں۔ میری ریکویسٹ ہے، اللہ کا واسطہ ہے کہ آپ ان تنخواہ دار لوگوں کے لیے کل بجٹ میں جتنا کر سکیں انشاءاللہ جی۔ حنیف خالد صاحب کو میں یہ اشور کرتا ہوں کہ ہم سب
میں حنیف خالد صاحب اور آپ سب کو یہ عرض کرتا ہوں, بلیو می کہ ہمارا پوری کوشش ہوگی کہ جتنی اسپیس نکال کے جو کچھ کر سکتے ہیں ضرور کریں, سرکاری ملازمین کے لیے, پینشنرز کے لیے, اور انشاءاللہ وی ول ٹرائی آور بیسٹ. ایون ابھی آنے سے پہلے بھی میں یہی کام کر رہا تھا. ہمارا میجر بجٹ کی ورکنگ ہو چکی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو کور انفلیشن کا جو ایفیکٹ ہے اس کو ہم ویل کورڈ کریں اور ان کو اس تکلیف کی جو ہے کم از کم اس کی داد رسی کریں. کاش کے نارمل سال ہوتا, کاش کہ ہمارا بزنس ایز یوزول ہوتا. بلیو می اگر اس طرح کی ان حالات میں انفلیشن ہوتی تو پتہ نہیں ہم کیا کچھ کر سکتے یا کرتے. لیکن حالات کو مد نظر رکھ کے حنیف صاحب انشاءاللہ پرائم منسٹر کا فوکس ہے, ان کی پرائرٹی ہے, اور میں اس پہ خود بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دے ہیں. جو کچھ یعنی پسے ہوئے طبقے کے جو کچھ ہو سکے گا, اسپیس جتنی نکلے گی انشاءاللہ ان کو دی جائے گا. کل انشاءاللہ اناؤنس ہوگا, کل اناؤنس کریں. جی جی آپ کی اپنی حکومت میں 22% کا فرق ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو دوسرا باقی سارے فیکٹر جو آپ نے ماضی کے گنے وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن اگر آپ فیئر انالیسس کے لیے یہ بھی بتا دیں کہ اس سارے پروسیس میں یہ جو ڈاؤن فال ہے افغانستان کا, اس میں آپ کی حکومت کی کتنی کنٹریبیوشن ہے؟ دیکھیے میں کیانی صاحب عرض کروں گا کہ دیکھیں وہ ایک آپ بھی ماشاءاللہ اتنے سیزنڈ اور اتنے تجربہ کار ہیں, یہ دیر از نو کوئک فکس. میں ہمیشہ کہتا ہوں یا کوئی سوئچ آن سوئچ آف بجٹ کہ جی نئی حکومت آئی ہے اس آف کر دے گی تو رک جائے گا. یہ ایک پروسیس کے ذریعے آپ وہاں پہنچے تھے 14% پہ, اور وہ جو ہے وہ ایسا وشس سرکل ہے. میں ہمیشہ اسی لیے 25 سال سے یہ جنگ لڑتا ہوں کہ خدا کے لیے اس روٹ پہ نہ چلے. میں آج آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے 2017 میں یہ اس کے گواہ ہیں, جو 3 مہینے میں رہا, جولائی, اگست, سپٹمبر اور اکتوبر, 4 مہینے, وہ میں نے یہ ایڈوائز کیا شاہد کاکا نوازی صاحب کو اس وقت کہ آپ بالکل ڈیویلیوشن کے روٹ پہ نہ کبھی جائیں, آپ کی تباہی ہو جائے گی. اور آنے والی حکومت نے اس کو بالکل کھلا چھوڑ دیا. تو یہ جو ہے یہ اب اوپر سے آپ باؤنڈ ہیں. اسٹیٹ بینک کو آپ نے فل اٹانومی ماشاءاللہ دے دی ہے, اور وہ بھی اٹانومی جو کہ دنیا کے کئی ممالک میں نہیں ملتی. وہاں آپ کو 1 روپے کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو یہ عجیب قسم کا سناریو بنا ہے. ہمارے لیے پرائرٹیز اب کیا چیز, ہم کس چیز کو ٹھیک کریں. تو یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پالیسی ریٹ 14 سے بالکل گیا ہے 21% پہ ایز آف ناؤ. لیکن وہ پھر اب یہ ریورسل جو ہے دیر از اے ٹائم لیگ, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایفرٹ ہو رہی ہے. اللہ کرے کہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہو. دوسرا آپ نے فرمایا کہ اس حکومت کا اس میں کتنا شیئر ہے. جو پرابلم میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر فیئر انالیسس کریں گے, شاید میکرو اکنامک انڈیکیٹر جیسے میں نے کہا کہ اگر وہ آ رہے ہیں تو اس کو روکا ہی جا سکتا ہے, وہ رک گئے ہیں, تباہی رک گئی ہے یا ڈکلائن فردر رک گیا ہے. اس کو ہم اب پازیٹیو ٹریجیکٹری میں موو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ڈائریکشن چینج ہو گئی ہے. لیکن وہ جیسے 3.5% گروتھ از دی کی ہمارا آبجیکٹو. لیکن اس میں جو تباہی جو آپ جو فرما رہے ہیں, یہ نہ بھولیں کہ اس تباہی کے کئی گنا زیادہ کریڈٹ اس گورنمنٹ کو جائے گا تاریخ میں, کہ اس نے ڈیفالٹ سے پاکستان کو بچا لیا, اس نے پاکستان کو سری لنکا بننے سے بچا لیا. اور وہ لوگ بیرونی ممالک بھی کہتے تھے, اپنے بھی کہتے تھے, دن رات گردان لگی ہوئی تھی. ابھی انہوں نے کوٹ کیا. تو یہ آپ کیانی صاحب جو یہ کریڈٹ دیں گے نا, تو وہ جو ہے وہ تو دیکھیے آٹو ہے. ایک دن میں آپ بھی ماشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن, ایک ہفتے, ایک چند مہینوں میں نہیں وہ قابو آ سکتا. اس کے لیے ڈائریکشن ہم نے اپنی بہت مشکل اور پولیٹیکل کاسٹ پہ, کون چاہتا ہے کہ جی آپ نے اتنا بوجھ ڈال دیا اپنے عوام کے اوپر, لیکن ان اوائڈیبل تھا. گیس کا بوجھ ڈلا, اپنا آپ کے بجلی کا بوجھ ڈلا, آپ کے ٹیکسز 170 بلین کے نئے لگے. اور وہ آپ کو تو پتہ ہے کہ جو ڈیمانڈ تھی, آسک تھی, وہ تو کوئی 800 بلین کی تھی. وہ تو مجھے اور اس ٹیم کو میں سمجھتا ہوں کہ پتہ ہے کہ کتنا مشکل تھا کہ ہم اس نمبر پہ آئے. تو یہ آپ کی ججمنٹ ہے, آپ جیسے اس کو دیکھنا چاہیں, پازیٹیو دیکھنا چاہیں کہ آدھا گلاس بھرا ہے تو وہ بھی دیکھ لیں گے. لیکن کیانی صاحب اگر شہباز آنند کو تو آدھا گلاس خالی دکھا دے گا, وہ تو مرضی نہیں کر لینا, جس طرح مرضی کر. جی ایسا آپ نے بتایا کہ آرٹیفیشل گیپ ہے 40 سے 45 روپے کا. تھوڑا سا یہ رہنمائی کر دیں آپ, اس کا ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کتنے عرصے میں اس کو ایکچوئل ریٹ پہ لے آئیں گے, یا یہ ایسے ہی فیک اڑان میں رہے گا؟ سیکنڈ, یہ جو آپ نے فگر بتایا کہ 29.2 جو انفلیشن فگر ہے اس کو اراؤنڈ 30 کر لیں.
यार 29 क्यों नहीं कर रहे? 29 कर रहे, 0.2 है। फैसला तो चले कल होगा, ये जी। बता दें कि रिकमेंडेशन 20% से अबव की है सैलरी में इंक्रीज या कम है? अच्छा जी, दो सवाल भाई ने किए हैं। एक तो ये देखे भाई, रील तो अब हमने तो नहीं, अगर मैं कहता ना आज ये भाई दी आप फेडरेशन से पूछ रहे हैं, आपके ताल्लुक होता है कि उस 19 जून के आर्टिकल से पहले हमारी जो इंटरेक्शन हुई जो बजट के हवाले से फेडरेशन चेंबर ऑफ कॉमर्स, उसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके ख्याल में अब क्या रियल वैल्यू है, तो मैंने कहा 240 में, जैसे मैं 200 कहा था लास्ट ईयर। तो वो अब अल्लाह का करम है कि 2-3 दिन के अंदर अपना ब्लूमबर्ग अपने जो है एक्सपर्ट्स ने आर्टिकल छाप दिया, क्लियर होना है वो चीज़ें, और आपका उसमें पॉजिटिव रोल अदा करना, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, आवाम को समझाना कि भाई ना डॉलर खरीदो भाई, कहीं नहीं जाते, ये कोई और नहीं होगा, तो वो हम मिल के करेंगे तो बिलीव मी इट्स नॉट ए डिफिकल्ट टास्क। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो मैं अल्लाह के हजूर हमेशा में भरोसा होता है कि अभी सिंसियरिटी के साथ करें, और दूसरा मैंने देखा 98-99 भी आप भी हैं, मैं भी हैं, हिस्ट्री आपके पास है, 69 से 52 पे आया और फिर यानी कू तक 10 महीने उधर ही था, 2013-14 में 111 इंटर बैंक, 114 मार्केट, और एक बहुत बड़े अपना पिंडी के सियासतदान ने कह दिया कि मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर 100 से नीचे आए, जब चंद हफ्ते 100 से नीचे आए तो हनीफ खालिद को इस्तीफा नहीं ला सके, तो वो तो मेरा कसूर तो नहीं। तो ये हमें ये देखें, वो जो उन्होंने दिस वेरी वेरी प्रैग्मेटिक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, उसने रीजंस भी दिए हैं, वो खुद कह रहे हैं कि अंडर वैल्यूड है, रीड टू फॉर, लेकिन क्यों है उसने बता दिया, अब हमें उसको एड्रेस करना है। कुछ चीजें हैं वो गवर्नमेंट कर रही है, जो पॉलिसी मैटर्स हैं, जो दूसरी चीजें हैं, कुछ चीजें जो पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक का एक माइंड सेट है, वो उस मीडिया से ज्यादा कोई नहीं बना सकता। वो देखे वो एक नहीं, वो देखे मैंने अभी अर्ज किया कि पूरी कोशिश करेंगे कि हम इंशाल्लाह नहीं, वो बाय द वे 29 शुड नॉट बी द पैरामीटर, द बेस लाइन शुड बी कोर इन्फ्लेशन। लेट्स बी फेयर, सारी दुनिया में कोर इन्फ्लेशन के साथ चलती है, सीपीआई के साथ नहीं चलती। तो जो कोर इन्फ्लेशन है वो तो 16 और 20 है, एवरेज 18, लेकिन बिलीव मी पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, वट एवर वी कैन डू वी विल डू, हम पूरी स्पेस निकालेंगे। मैं कह नहीं सकता सर, ये बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी है जिसमें बहुत सारी ऐप्स है और वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर, फूड के ऊपर, रिटेल के ऊपर काम कर रही है, वो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में कब शामिल होंगी? और अब ये भी बता दें कि इस वक्त हालात है, हम चार्टर इकोनॉमी के ऊपर जो है वो आइंदा कोई टॉक देखेंगे आपकी और जो आपके अपोजिशन की जमात उसके साथ? जी भाई, जहाँ तक पहला तल्लक है, अगेन प्लीज आप उसको इस तरह नेगेटिव ना लें, मैं अननेसेसरी आप पे बोझ नहीं डाला, लेकिन अभी हमने पिछले 3 हफ्तों के अंदर जो ट्वाइस प्राइस चेंजेस हुई हैं, 35 रुपये हमने डीजल कम किया, 20 रुपये हमने पेट्रोल कम किया, 17 रुपये हमने लाइट डीजल ऑयल कम किया और 12 रुपये कैरोसिन ऑयल कम किया। जो पहली 2 आइटम है डीजल की, खासकर डीजल की, वो डायरेक्टली जब 5 रुपये बढ़ते हैं तो हर चीज़ की किराया बढ़ जाता है और उसका इम्पैक्ट हर चीज़ पे आ जाता है। बिलीव मी इट इज़ टोटली अनरेगुलेटेड। मैंने बाकायदा रिक्वेस्ट की है चीफ मिनिस्टर्स को कि फॉर हेवन सेक आप बाय गवर्नमेंट रिट इनको फोर्स करें कि कम करें, और ग्रेटफुल टू द सिंध चीफ मिनिस्टर, उसने 40 ट्रांसपोर्टर्स को खत लिखा, मुझे कॉपी भेजी, और पंजाब चीफ मिनिस्टर उसी लाइन पे फिर मैंने जब रिक्वेस्ट की उन्होंने भी एक्शन लिए। देखिए आप भी उसमें बिल्ड करें। दूसरे मुल्कों में कंज्यूमर प्रोटेक्शन सोसाइटीज होती हैं, दे आर वेरी प्रोएक्टिव, वो तो यहाँ तक करती हैं कि वो उनका बाइकआउट कर देती है कुछ चीज़ों का, लोग मजबूर हो जाते हैं। यहाँ हमारा वो कुछ नहीं है। आप भी मांगे ना, मैं तो मांग रहा हूँ, मैं जाहिर है कि मैं अब जाके पब्लिक को तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं जिनको कह सकता हूँ मैं ज़रूर कह रहा हूँ, और मैं गुजारिश करूँगा कि आप भी इसमें अपना हिस्सा डालें, कि उनको कहीं उनको नेम शेम करें कि भी इतना कम हुआ तो आपने क्या कम किया, कम करवाएं उनसे। आई थिंक हम सबकी ड्यूटी है कि हम अपना हिस्सा डालें। एक मैं आ रहा चार्ट ऑफ इकोनॉमी पे मेरा तो पुराना सब्जेक्ट है। 2013 में भी 3 साल का मीडियम टर्म बजट के साथ दिया, 2013, 2016, 2014 का बजट मैं तो कहता रहा, किसी ने मानी, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह नए इलेक्शन जब हो जाएंगे, क्योंकि अभी दिस इज नॉट द टाइम, ये मुश्किल होगा, हाँ हो जाए, फिर मैं समझता हूँ कि ये एक टॉपिक है, इसको बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए और इसके ऊपर एक कंसेंसस होनी चाहिए, एक ब्रॉडर 10 से 15-20 साल का रोड मैप बनना चाहिए, एक कोर उसमें आउटलाइन हो कि ये एरियाज है नो गो एरिया,
नो मैटर कौन सी गवर्नमेंट आती है उसके साथ नहीं खिलवाड़ होगा फॉर एनी रीजन। तो आइडिया तो बहुत पेंडिंग यार, मैं तो बहुत सालों से लगा 10 साल हो गए। बिर साहब आप क्या कर रहे हैं? बिर साहब यार तुम क्या कर रहे हो यार? तुसी करो ना चलो ये फिर से अब आप उनको योग करते हैं आप इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर है वो काइंडली अगर शेयर करते हैं, उनके अंदर कितनी बेरोजगारी बढ़ी है। और दूसरा ये बताइएगा कि जो मिनिमम वेज है वो पाकिस्तान के अंदर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। आज के दौर में 25,000 पे मिनिमम वेज के ऊपर आप समझते हैं गरीब बंदा गुजारा कर सकता है, और जबकि इन्फ्लेशन जो है उसमें डबल इजाफा हो चुका है। और जो नए बजट के जो नंबर्स हैं उस पर IMF को ऑन बोर्ड लिया गया है, IMF की इस पर रजामंदी है तो इतना बड़ा PSDP आप शामिल कर रहे हैं डिस्पाइट के बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा। जी भाई मैं शकील साहब तीनों चीज़ों को जवाब देता हूँ। मिनिमम वेज बिल्कुल एनफोर्स होनी चाहिए। ये वही बात होगी कि डीजल की कीमतें कम हुई और ट्रांसपोर्टर्स ने किराए या तो किए नहीं है, बड़े नॉमिनल किए, और आगे जो उसका इफेक्ट देना था चीज़ों की कीमत वो नहीं हुआ। तो मिनिमम वेज जो है एक तो इसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, और ऑब्वियसली अगर हम एक तरफ कह रहे हैं कि सैलरीज वालों को होना चाहिए तो मिनिमम वेज की भी ज़रूरत है।